السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین آئیے دارالعلوم دیوبند کا ایک جائزہ، دارالعلوم دیوبند کے حالات اور دارالعلوم دیوبند کی کچھ مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مکمل سماعت فرمائیں اور ضرور شیئر کریں۔ آج سے تقریباً 80 سال قبل مصر کے ہفت روزہ الاسلام میں محدث عصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عربی مضمون شائع ہوا، جس کا اردو ترجمہ بعد میں جامعۃ الرشید ساہیوال کے ترجمان رسالہ الرشید کی اشاعت خاص دارالعلوم دیوبند 1296 اور 1976 میں شائع ہوا تھا۔ مضمون کا مختصر تعارف حضرت نے اپنے قلم سے یوں فرمایا تھا: ماہنامہ الرشید کے خاص نمبر دارالعلوم دیوبند کے لیے راقم الحروف بنوری سے عزیزم عبد الرشید نے مضمون لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ ضعیف اور عدیم الفرصت ہونے کی وجہ سے یہ جدید مضمون لکھنے سے قاصر رہا۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل قاہرہ میں ایک مضمون عربی میں ایک ہفت روزہ رسالہ الاسلام میں وہاں کے فضلاء کے مطالعے کے لیے لکھا تھا۔ وہ دارالعلوم کی خدمات سے واقف ہو سکے، اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ 40 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کا جو کارنامہ تھا، بعد میں دارالعلوم دیوبند نے بہت سے جدید کارنامے اور آثار مبارکہ اضافہ کیے ہیں، ان کا ذکر اس میں نہ ملے گا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ کافی پرانا ہے۔ افادیت کے پیش نظر مذکورہ بالا تحریر ماہنامہ میں اضافہ کے طور پہ اور رسالہ میں جو لکھا گیا وہی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، زمانے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نفحات ہیں، وہ ایک قوم کو خاص ترجیحی مؤثر عطا کرتا ہے اور دوسری قوم کو یکسر خصائص سے مشرف کرتا ہے۔ کبھی قوموں کو یہ خصائص عطا کرتا ہے اور کبھی ان سے روک لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ان ایام کو ہم بدلتے رہتے ہیں۔ میں نیز ارشاد ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے بندوں میں قرون اولیٰ کی بات رہنے دیجیے جن میں قرآن و سنت اور حدیث کے چشمے ابل رہے تھے۔ متوسطہ 4 صدی سے 8ویں صدی تک ہی کو لے لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں خطہ عرب، حجاز، عراق، شام، اندلس، مصر، خراسان، ماوراء النہر کے علاقے کتاب و سنت اور دیگر علوم دینیا سے بکثرت بہراور تھے۔ ان میں بلند پایا حفاظ حدیث اور ناقدین رجال، مایہ ناز ائمہ، فقیہ اور حاملین دین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا جن کی کثرت سے عقل حیران ہے۔ خطابی، الشافعی، ابو عمرو، قرطبی، مالکی، حافظ الدین ابن عبدالسلام الشافعی، حافظ ابن دقیق المعید، حافظ فضل اللہ حنفی، حافظ علاء الدین الماردینی حنفی، حافظ علاء الدین مغلطائی، حافظ ابن حجر، اس پائے کے دیگر جہابزہ امت اس دور میں آسمان و فضل کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے اور ایک عالم کو اپنی روشنی سے منور کیا۔ لیکن اس دور میں سرزمین ہند بنجر نظر آتی تھی اور وہ مذکورہ بالا علاقوں کے عبقری افراد کے شانہ بشانہ چلنے سے قاصر ہے۔ بلا شبہ اس دور میں بھی کچھ افراد پیدا ہوئے اور باہر سے یہاں آئے، لیکن ان کے آثار و نشانات تاکہ اللہ تعالیٰ نے خطہ ہند پر احسان فرمایا اور عبقری امام نباغلۃ الایام الامام الحجہ شاہ ولی اللہ فاروقی اور دہلوی کو پیدا کیا، جبکہ ہندوستان کے افق پر غالی شیعوں اور رافضیوں کے سیاہ بادل منڈرا رہے تھے۔ قریباً سارے ہندوستان پر ان کا تسلط تھا۔ بدعت راسخ ہو چکی تھی اور سنت کی بوسیدہ ہو رہی تھی اور سنت کی رسی بوسیدہ ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے کہ ایک جماعت تا قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر آئندہ نسل میں ایسے رجال کار کو کھڑا کرتا ہے جو دین سے غالیوں کو تحریک اور باطل پرستوں کے غلط روکتا ہے اور اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس امام کے ذریعے ملت حنفیہ کے ستونوں کو مضبوط کیا، قرآن و سنت کے علم صحیح کی بنیاد ڈالی اور قوم کی بدحالی کا امداد کیا۔ ان کے بعد ان کے اولاد حفاظ کے ذریعے ولی اللہ تحریک پر پروان چڑھی اور اس کے حسن روز افزوں کو 4 چاند لگے۔ ہندوستان میں یہ پہلی دینی علمی تحریک تھی جن کی بنیادیں نہایت ہی راسخ اور جس کی عمارت بلند و بالا تھی۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جدید علمی تحریک اور شیعوں کے دست برد سے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حمایت و حفاظ کا پھر ان کے فرزند اکبر شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا
اور ان کی تحریک دینی اور مروجہ بدعات کی اصلاح اور تجدید کو سنبھالنے کا فریضہ شاہ اسماعیل شہید شاہ عبد الغنی شاہ ولی اللہ نے انجام دیا۔ یوں ان دو شخصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور اصلاحی تحریک تکمیل کرائی۔ بعد ازاں جب